السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے اس درس میں فضائل عشرہ ذی الحجہ اور عید الاضحیٰ کے تعلق سے باتیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کی یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کی بڑی فضیلت بتلائی ہے۔ تو آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی قول سے ابتدا کی جائے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین نے یہی بات بتلائی ہے کہ اس سے عشرہ ذی الحجہ مراد ہے، اور ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک اس سے یہ مراد ہے۔ اس کے بعد اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نیک اعمال کے لیے یہ 10 ایام اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی جو ہے اس سے کم فضیلت کے حامل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی جو ہے اس کے 10 دن نیک عمل کی جو فضیلت ہے وہ جہاد کی نہیں ہے الا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا، کہا کہ خرج رجل بنفسہ ومالہ ولم یرجع من ذالک بشیء، کہ مگر اس مجاہد یا وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو لے کر کے نکلا اور کسی چیز کو لے کر کے واپس نہیں لوٹا، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور جان بھی اللہ کے راستے میں گنوا دی، یعنی وہ شہید ہو گیا، اس مجاہد کا عمل ان 10 دنوں کے مقابلے کی جو عمل ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام سے بتلا دی، جو اپنے جان اور مال دونوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے وہ عمل زیادہ بہتر ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوا کہ ان 10 دن کی جو فضیلت ہے نیک اعمال کی، یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو فتح الباری میں حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے اس کے سبب بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عشرے میں وہ تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور حج، جو سال کے دیگر اور مہینوں میں اس طرح جو ہے اکٹھا نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ نیک اعمال جو ہے زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں کے اندر انجام دیں۔ فرض نمازیں پڑھیں،
سنت و نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کے اندر ان ایام کو بسر کریں تاکہ یہ فضیلت ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے نظر میں ہمارا عمل بھی مقبول اور پسندیدہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے اس عشرے میں 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ 9ویں ذی الحجہ سے مراد عرفہ کے دن، یوم عرفہ کا روزہ۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ بتلائی ہے۔ حضرت مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عرفہ کا روزہ میں یہ سمجھتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبلہ والتی بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے ہمارے 1 سال آئندہ اور 1 سال پچھلے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک روزے کے بدلے 2 سال کے، 1 سال آئندہ اور 1 سال پچھلے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور فضیلت ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں میں سے کسی ایک بیوی نے یہ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ میں یعنی عشرہ ذی الحجہ ابتدائی 10 دنوں میں 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو 9 روزے اس طریقے سے رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزے ذی الحجہ میں رکھتے تھے۔ اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو عید قرباں ہیں، یعنی بقرہ عید کے دن ہیں۔ اس دن قربانی اس عشرہ کے آخر میں انجام دیا جاتا ہے۔ قربانی اس سے مراد وہ جانور ہے جسے اللہ کے تقرب کے لیے 10ویں ذی الحجہ اور ایام تشریق کے اندر اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے، اور اس کی مشروعیت کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ہے نازل کی ہے، یعنی اس کی مشروعیت کی دلیل قرآن میں موجود ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو قربانی یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور اس طریقے سے یہ جو ہے 10 ذی الحجہ سے لے کر کے ایام تشریق تک اس کی ادائیگی یعنی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔